میں نیو کراچی میں ایک زمانے میں رہا ہوں تو وہاں مسجد کے قریب میں 2-4 چرسی رہتے تھے. تو ایک دن بہت زیادہ چرس کی بدبو آئی. میں باہر نکلا, میں نے کہا آج کوئی نیا کام شروع کیا. کہا حافظ جی رمضان شروع ہونے والا ہے, پھر تو یہ کام ہوگا نہیں. تو ہم نے کہا آج ذرا اچھی طرح کس لے. میں نے کہا یا خدا. میں نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ واہ, پہلی رات کو تو آنا پڑے گا ہم کو بھی, 1-2 روزے تو رکھنے پڑیں گے, آخر مسلمان تو ہے. تو انہوں نے کہا پہلے سے ذرا چسکے لگا لے, پھر بعد میں تو ہوگا نہیں. میں بہت سارے حدیثوں کو سمجھ گیا ان کی بات سن کر. اچھا یہ سارا قصہ, یہ پہلے سے زور لگا رہا ہے. اور واقعی جب چاند ہو گیا تو دیکھے وہ بھی آ کے صف میں بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ الصادق المصدوق, سچوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا فرمایا کہ شیاطین باندھے گئے, اثرات کم ہو گئے, بالکل عبادات کی شان بڑھ گئی. لوگوں کے قلوب طاعات و عبادات اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی طرف خوب مائل ہے. تو عقل کامل کا تقاضا ہے کہ روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے اور تمام ان اشیاء سے مکمل پرہیز اور اجتناب کرنا ہے جو صوم کے وجود اور اس کی روح کے خلاف ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کے وجود کے خلاف ہیں, جیسے کھانا پینا, جمع کرنا. روزے کی حالت میں روزے کا وجود ختم ہو جائے, روزہ رہے گا نہیں, جسم ختم ہو جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے, جیسے عبادت نہ کرنا, جھوٹ بولنا, گالیاں دینا, غیبت کرنا. روزے کی حالت خالی کھانے پینے کے لیے کہ جو اتنی بڑی تراویح و قرآن پڑھا جا رہا ہے, یہ کھانے پینے کا ہے. یہ جو سویرے اٹھایا جاتا ہے اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے پابندی ہے, یہ صرف 3 چیزوں کی ہے. وہ تو وجود کے لیے ہے, روح کی بقا کے لیے اور مشق ہے. نماز باجماعت, سنت اور نفلوں کا اہتمام, تسبیح اور تلاوت, خیرات اور صدقات, اللہ کی عبادات کا وقت پر ادائیگی, یہ روح ہے, صوم ہے. اگر وجود ہو اور روح نہ ہو تو دھڑ تو سڑ جاتا ہے. ایک آدمی صبح سے شام تک نہ کھایا نہ پیا نہ بیوی سے ملا, اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی, فاقہ ہے, روزہ کہاں ہوا؟ نیت تو کرنی. صبح سے شام تک نہ کھایا نہ پیا ہے, لیکن جتنے گناہ ہیں سارے جاری ہے. اس سے پتہ کر لو کیا حال ہے اس کا. زبان ایسی جانور کی طرح باہر نکلتی ہے. ہمارے یہاں تفسیر کا درس ہوتا ہے. ایک مہمان نے دریافت کیا کہ آپ عام حالات میں پانی عام انسانوں سے زیادہ پیتے ہیں. مجھے کہا تو مجھے بہت فکر تھی کہ تفسیر آپ 5 گھنٹے پڑھاتے ہیں مسلسل, پیاس نہیں لگتی. میں نے کہا جب صبح بیٹھتا ہوں تو پیاس ہوتی ہے, جب قرآن شریف مکمل ہوتا ہے پیاس ختم ہو چکی ہوتی ہے. یہ عجائب میں سے, اور یہ بین معجزہ ہے, بالکل صاف اور واضح معجزہ کلام اللہ کا. آپ مسلسل 10 منٹ اردو اخبار نہیں سنا سکتے. آپ 15 منٹ کوئی کتاب پڑھ کے سنا دیں, آپ اپنا حال لے کے لڈال ہو جائیں گے. کیوں؟ قرآن کریم روح کا مربی ہے. روح کی غذا اور دوا اور تربیت کا سارا نظام اس سے پیدا ہے, اس سے روزے کو فائدہ ہے. حکم ہوا کہ تراویح میں بھی سنو تاکہ پشتارا رہے, پشتارا ابھی سے ہادی مضبوط ہو جائے. یہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ بڑھاپے سے پہلے کشتے کھاتے ہیں تاکہ بڑھاپے میں زیادہ تکلیف نہ ہو. آدمی جب سفر پر روانہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں, کتابوں میں دیکھتا ہوں,
تو ان کو گھر والے مرغنیات اور اصل گھی اور میدا اور انڈے یہ کھلاتے تھے. کیوں؟ سفر میں پھر یہ چیزیں تو ہوگی نہیں، تاکہ اس کے سہارے سے وہاں روکا سوکا بھی چل جائے. پھر رات کی عبادت جو ہے یہ پشتارا ہے. اگلی عمارت جو صبح کھڑی ہونے والی ہے اس کو طاقت دے رہی ہے، وہ اس کو مضبوط کر رہی ہے. الحمدللہ. اور ظاہراً بھی آدمی تراویح پڑھ کے وقت پہ اٹھتا ہے، نبی اٹھے تو وہ کہے بھائی روزہ تو فرض ہے، سحری تو کھانا سنت ہے. سنت چھوٹنے سے فرض نہیں چھوٹتا ہے. اور زبردست نظام ہے. تو ایک تو روزے کا وجود ہے، وہ تو اعضائے ظاہریہ سے ہے، نہ کھاؤ نہ پیو نہ ملو بیوی سے اور کوئی شہوت نہ کرو، تو یہ روزے کا وجود قائم ہو گیا. لیکن اب روزے کی روح، اسے توانا کرنا ہے اور اسے اس قابل بنانا ہے کہ اس جسم پر مطلوبہ اجر اور ثواب مرتب ہو سکے. بیمار آدمی وزن نہیں اٹھاتا ہے. آپ بھی کہتے ہیں ہاں یہ بچہ اٹھا لے گا، آپ چھوڑیں، بیمار ہے آپ. تو اگر وجود ہے اور روح نہیں ہے تو روزے کو مطلوبہ مقام اور ثواب نصیب نہیں ہوگا. آدمی کے دو ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، سر ہے، اتنا بڑا سینہ ہے، لیکن سانس لے لے کے کھڑا ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ قدم لیتا ہے. ایک چھوٹا بچہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے چلتا ہے. یہ کیا ہوا ہے بھئی؟ جسم پورا ہے، بیماری نے روح کو کمزور کیا ہے. جب بخار اتر جاتا ہے اور روح اپنی جگہ ٹھکانے آ جاتی ہے تو خالی پانی پینے سے طاقت بحال ہو جاتی ہے. عقل مندوں نے لکھا ہے کہ بیماری کے بعد زیادہ توانائی کی ضرورت نہیں، بس خوش رہنے کی ضرورت ہے. خوش و خرم رہے، غذا کی حاجت معمولی ہے اور خون بڑھتا جائے. بالکل یہی حال روزے کے وجود ظاہری کے قیام کے بعد اس کو روح دینا ہے اور اس روح کو توانا کرنا ہے عبادات کے ذریعے.